لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حاضرین محفل، ناظرین کرام اور سامعین کرام، ہم مکتب، ہم سفر، ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوا کہ ہم اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید اور اس کے دین اسلام سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے اذکار میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے. ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے. میرا عنوان علم التجوید و قراءت، یعنی قرآن مجید کو اس کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، جس ادائیگی کے ساتھ اس کا مخرج ہے. تو ہم اس میں حرف اور حروف نورانی قاعدے کی پہلی تختی حروف تہجی مکمل کر چکے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایک حرف علیحدہ لکھیں، دال، دام، سین، میم. یہ جب تک ایک ایک ہے ان کو ہم حرف کہیں گے. جب ایک سے زیادہ 2، 3 یا 4 یا 5 ہو جائیں تو پھر ہم ان کو حروف کہیں گے. اسی طرح آج کا جو ہمارا سبق شروع ہونے جا رہا ہے اس کی پہلا کیٹیگری مرکب اور دوسری کیٹیگری مرکبات. مرکب کہیں گے ایک سے زیادہ حروف کا مل کر جو بھی حرف وجود میں آئے اس کو مرکب کہیں گے. پھر کچھ مرکب مل کر ایک لفظ بنائیں گے جس کا ایک معنی ہوگا. جیسے کہ مرکب دنیا میں جتنی بھی ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر مرکب ایسے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. لام اور میم کا مرکب کوئی معنی نہیں رکھتا. تا اور سین کا مرکب بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ یہ مرکب تو ہیں کیونکہ ان میں ایک سے زیادہ حروف کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ بے معنی. البتہ کچھ 2 حرفی مرکب بھی معنی رکھتے ہیں، جیسا کہ سین اور با سب، اور سب ہم جمع افراد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو 2 حرفی مرکب ہے اس کا بھی ایک مطلب ہے. تا اور با، اس کا بھی ایک مطلب ہے، یہ بھی ایک بامانی حرف مرکب ہے. البتہ اب آگے ہم نے مرکبات بنانے ہیں، لیکن مرکبات بنانے سے پہلے مرکب بنانا آپ کو صحیح آتا ہو. اور صحیح مرکب کیسے بنایا جائے گا؟ دنیا میں جتنے بھی حرف ہیں ان کو لکھنے کی 3 کیٹیگری ہیں. یا تو وہ آتا ہے بالکل شروع، یا آتا ہے درمیان میں، یا آتا ہے آخر. کچھ حروف مبنی ہیں، وہ شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا آخر میں ہو. جس شکل میں ہم نے حروف تہجی کی تختی میں پڑھا تھا ایسا ہی لکھا جائے گا. سب سے پہلے دال،
ज़ाल वा ज़ा वा वा वाव हमज़ा। ये वो हरूफ हैं जो जिस कैटेगरी में भी लिखे जाएंगे इनको ऐसा ही लिखा जाएगा। मैं आपको आगे जाकर समझा दूंगा। इनके अलावा कोई भी हर्फ ले लें। हम लेते हैं सीन। क्या लिया? सीन। सीन शुरू में आएगा तो लिखा जाएगा सीन बा या ना। सबील कुछ इस तरह से सीन को लेके आएंगे दरम्यान में। और फिर सीन आखिर में भी ऐसा ही है। ये सीन की हुई 3 सूरतें हैं, बिल्कुल शुरू में, दरम्यान में और आखिर। अब इसमें आपको समझाना क्या मकसद है कि जब हरूफ तहज्जी से हम ये सीन ले रहे थे लिखने के लिए, तो अगर तो आएगा ये आखिर में तो फिर तो रहेगा मबनी, यानी जिस तरह हरूफ तहज्जी की मश्क में था ऐसा ही लिखा जाएगा। लेकिन शुरू और दरम्यान में अगर आपने सीन लिखना है तो फिर इसके 2 हिस्से करेंगे। एक इसका हिस्सा रहेगा सर और दूसरा हिस्सा रहेगा धड़। आप किसी भी इंसान की शक्ल अगर इस सूरत से ऊपर देखें, सिर्फ उसका सर देखें, तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन है। लेकिन आप किसी इंसान की सूरत यहाँ से नीचे देखें और सर न देखें या आपको नज़र ना आ रहा, तो आप उस शख्स की पहचान नहीं कर सकते। यही मिसाल है हरूफ की। अगर हम सीन का शुरू का सर काट दें और धड़ पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमसे पहचान नहीं होगी। अलबत्ता सीन का धड़ खत्म करें यहाँ से यहाँ तक, तो तब भी हमें पता चलेगा कि क्या है सीन। ये मैंने आपको मिसाल सीन की दी, 1-2 मिसालें और ले लेंगे। फा शुरू में आएगा फौका, दरम्यान में युस्फिल और आखिर में खौफ। अब ये दोबारा वही इस कैटेगरी में ये हरूफ भी मबनी। अब ये जो हरूफ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चाहे आप शुरू में लिखेंगे, दरम्यान में लिखें या आखिर, ये हमेशा मबनी। इसके बाद जो हरूफ बचते हैं वो तीसरी कैटेगरी में मबनी होंगे, जबकि मबनी का मतलब है कि जिस तरह उनकी बुनियाद थी वैसे ही रहेंगे। और 2 कैटेगरी हैं, शुरू में लिखें या दरम्यान में, तो ये अपना रद्द बदल करते हैं, अपने लिखने का तरीका बदलेंगे, पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे। तो हम यहाँ से बनाएंगे मुरक्कब। ये तीनों सूरतें मैंने एक ऐसी बनाई, ये समझाने के लिए पिछला सबक आपके ज़हन में होगा कि जब तक इन पर कोई नुक्ता या कोई भी इनकी निशानी पूरी नहीं होती, इन हरूफ का कोई मकाम नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं।
یہ हमने पहला हर्फ है बा और दूसरा है मीम, ये बनाया मरकब। अब ये जो तीन एक जैसी बनाई है, ये नुक्ते के साथ अपना नाम और अपना मखरज बदलते जाएंगे। जैसे कि एक नुक्ता नीचे लगाएंगे तो क्या बनेगा, बा सी। इनको बस नहीं पढ़ना पिता, ये हम मरकब बना रहे हैं, इनको अलग-अलग पढ़ेंगे। हम हरूफ क्या क्या लिख रहे हैं, इनको अभी तक हरूफ ही पढ़े, बा सी। और यही नुक्ते इसी चीज़ के ऊपर दोनों पे आ जाएंगे, ये अपना मकाम और मखरज बदल देगा। फिर बनेगा ता सी, फिर एक नुक्ता ऊपर सा सी, दो नुक्ते ऊपर तासीन और दो नुक्ते नीचे यासीन। फिर नीचे वही मिसाल, दो नुक्ते नीचे लगाएंगे तो या, ऊपर लगाएंगे तो ता, तीन नुक्ते ऊपर लगाएंगे तो सा। अब ये जो हर्फ आगे लिखा है, इसकी नुक्ते हम दो तीन ऊपर नीचे नहीं लगा सकते, इसकी अपनी शक्ल में लाना पड़ेगा एक नुक्ता, ये बन जाएगा फा। नीचे मैंने लाम और वाव रखा, लाम अपना कोई नुक्ता नहीं रखता, लाम मबनी से इस तरह है कि लाम का नुक्ता नहीं होता, इसलिए लाम की पहचान के लिए यहाँ हमें नुक्ता लगाने की ज़रूरत नहीं। अब ये हमने कुछ बनाए मुरक्कब, इन तमाम मुरक्कब में से यासीन वाहिद दो हरफी मुरक्कब है जो अपना मायने रखता है। आप समझे, ये दो हरफी बा और मीम है, इनका कोई मायने नहीं, तासीन का कोई मायने नहीं, तासीन का नून सी का कोई मायने नहीं। यासीन एक बाकायदा नाम है, इसम है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यासीन कहकर पुकारा। तो दो हरफी अक्सर बेशतर ऐसे हैं कि जो अपने मायने नहीं रखते, अलबत्ता कुछ हैं जो अपने मायने रखते हैं। अलबत्ता अब हम चलेंगे आगे, इस मुरक्कब के साथ एक और मुरक्कब जोड़ेंगे और मुरक्कबात बनाएंगे। फिर कुछ मुरक्कबात मिल के बनेंगे लफ्ज़, लफ्ज़ मिल के बनेंगे आयत, और आयत मुकम्मल होगी तो उसका एक पूरा मायने व मुहावरा तर्जमा हो सके। इसको फिलहाल हरूफ के साथ पढ़े। सबसे पहले क्या लिखा, दा, दूसरा है बा, तीसरा है ता, चौथा या और पांचवा फा। यहाँ पे दो मुरक्कब जमा होंगे, एक ये मुरक्कब और एक ये। अब मुरक्कबात बनेंगे। अब इन दोनों मुरक्कबात को जमा करेंगे तो एक लफ्ज़ बनेगा, और उसको हम मशहूर सूरत है, इसको पढ़ते हैं तराकई। ठीक है, तो यहाँ पे दो मुरक्कबात ने मिलकर एक लफ्ज़ बनाया जिसका एक मायने होता है। ये वो मुरक्कब है जिसके हम हिस्से नहीं कर सकते। जैसे इसके दो मुरक्कबात से एक मुरक्कबात बनाया, इसके हम हिस्से नहीं कर सकते। और ये वो लफ्ज़ है जो मबनी, जिस तरह आप आज इसको पढ़ रहे हैं, आखिरी सूरत तक चले जाएंगे उसमें अल्लज़ी तो अल्लज़ी ही रहना, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ऐसे मुरक्कबात जो आपको मिलेंगे, ऐसे हरूफ को मिलकर एक लफ्ज़ वजूद में आया जिसका फिर कोई तब्दीली वाक़ होने वाली नहीं है। फिर यहाँ पे हमने फिर दो मुरक्कब ऐड किए, एक मुरक्कब
लाम अलिफ का, और दूसरा मुरक्कब वाव या बा, ये 2 हर्फी, ये 3 हर्फ। अब 2 मुरक्कब मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं और इस लफ्ज़ को हम फिर मशहूर है ला रैब, और इसका मतलब कहलाता है कोई शक नहीं। तो ये बना सबसे पहले हर्फ हरूफ, फिर मुरक्कब, फिर मुरक्कबात, और मुरक्कबात में आखिरी हर्फ पूरे आए, बा पूरा लिखा, या पूरी लिखी, बा पूरी लिखी। उसके बाद रा मबनी हरूफ में से, इसको मैंने लिखा तो दरमियान में, लेकिन अब इसका सर और धड़ वाला मामला इसका नहीं कर सकते क्योंकि ये मबनी। इसी तरह दात बीच में लिखी, ये भी मबनी है, इसका भी सर और धड़ वाला मामला नहीं हो सकता। अलबत्ता तरा कैफ में हमने ता का भी हिस्से बखरे किए, ये ता थी, हमने यहाँ तक काटा, फिर या थी, या को हमने यहाँ से यहाँ तक काटा, और ये काफ है, तो काफ को भी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक काटा, ऊपर कष्ट है। तो ये हर्फ लिखने की 3 कैटेगरियाँ, इन कैटेगरियों को आपको समझना होगा, उसके बाद आपको जोड़ निकालने में आसानी रहेगी। एक लफ्ज़, इस लफ्ज़ की फिलहाल हरकत को छोड़ें, सिर्फ आप हरूफ पढ़ें। सबसे पहला हर्फ क्या है? मीम। अगला आगे, फिर अब ये वाव नहीं पढ़े। जिस वाव के ऊपर, जिस या के ऊपर, जिस अलिफ के ऊपर हमजा आ जाएगा तो आप इसकी ये वाली कैटेगरियाँ खत्म। अलिफ नहीं पढ़ना, या नहीं पढ़ना, वाव नहीं पढ़ना, बल्कि इनको हमजा पढ़ना। तो यहाँ पे वाव के ऊपर हमजा आएगा तो हम इसको हमजा ही पढ़ेंगे। अलबत्ता इसको पढ़ेंगे हमजा बशक्ल वाव, जो इस शक्ल में आएगा उसको कहेंगे हमजा बशक्ल या और हमजा बशक्ल अलिफ। तो यहाँ पे हमने हमजा पढ़ा, आगे वाव और ये नून। अब इसमें से ये बताएं कि किस हर्फ के हमने हिस्से किए हैं, किस हर्फ का हमने सात और दाढ़ अलग अलग किया। किसका मीम का वाव मबनी में से था, इसलिए हमने इसका सार और दाढ़ के हिस्से नहीं किए। और नून, नून जो कि आखिर में है, तीसरी कैटेगरी में है, तो इसलिए ये तीसरी हालत में मबनी ही रहे। तो इनके हमने किए हिस्से। ये आपको समझाने का मसला ये है, मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता हो कि ये आधा जो हर्फ लिखा हुआ ये पूरा क्या है, ये जो लिखा हुआ ये पूरा क्या है, इसको पूरा किस तरह लिखना है। मैंने आपको पहली क्लास में ये समझ बताया था कि जब भी आप कोई हर्फ पढ़ेंगे, जब भी आप कोई लफ्ज़ पढ़ेंगे, उसका मुतज़ाद आपके ज़हन में होना चाहिए, तब आप जाके उस हर्फ का अच्छे से मखरज अदा कर सकें। इसी तरह की एक और मिसाल देंगे। मुज़ब्ज़ब, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे मीम दाल बा दाल बा। अब इस हर्फ में देखें, इस बा के हमने ऐसे बखरे किए और इस बा में नहीं किए, क्योंकि ये बा है तीसरा कैटेगरी में, इसको शुरू या दरम्यान में हमने नहीं लिखा।
تیسری کیٹیگری میں مبنی رہا اور حصے مبنی کیے میم کے اور اس با کے. یہ جو دو زال ہیں ان کے کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، ان کے بھی حصے بکھرے نہیں. میرے خیال میں 5 یا 6 حروف سے بڑا کوئی بھی مرکب نہیں. مرکب جتنا بھی بڑا ہو اس میں 5 سے 6 حروف ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا. البتہ یہ جو مرکب ہوتے ہیں یہ جو حروف ہے یہ مرکب کی صورت میں لکھے بھی جائیں تب بھی ہم ان کو مرکب نہیں پڑھ سکتے. جیسے پہلے میں نے آپ کو ایک مثال لکھی تھی، ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 حروف تھے. ان کو ہم نے اکٹھا ملایا اور لفظ ہم نے بنایا متقون. یہاں پہ ہیں 1 2 3 4 5، لیکن اس کو ہم مرکب نہیں، اس کو تو ہم نے مرکب بنا دیا. کچھ حروف کو ملایا اور متقون بنا دیا. 5 حروف کو ملا کر ہم کوئی لفظ نہیں بنا رہے. اور یہ بھی آپ کے ساتھ علم میں ہوگا، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. ٹھیک ہے، یہ وہ حرف ہے، یہ بھی مبنی. جس طرح قاعدے میں لکھے اسی طرح قرآن مجید میں پڑھنا ہے علیحدہ علیحدہ. قاف ہا یا عین صاد، جبکہ یہ ایک مرکب ہے لیکن ہم اس کو مرکب پڑھ نہیں سکتے. اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مرکب کچھ ہم ملا کر ایک بامعنی لفظ وجود میں آتا ہے. جیسے لا ریبہ ترا کیفہ آپ کے سامنے لکھے، اس حال مبنی اس مرکب کا کوئی معنی نہیں کیونکہ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں. اور جب علیحدہ علیحدہ لکھیں لا ہا یا عین صاد، تو جب علیحدہ علیحدہ لکھے ہوں تب بھی ان کا کوئی معنی نہیں. اور انہی حروف کو جوڑ کر اگر مرکب بنا دیا گیا ہے تب بھی اس کا فی الحال کوئی معنی نہیں، کیونکہ ہم اس مرکب سے لفظ نہیں بنا رہے جس طرح کہ ہم نے متقون بنا. تو یہ حروف بھی مبنی ہیں، ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. خیر سبق میں پرانا سبق دہراتے رہتے ہیں، ذہن میں آتا رہے گا. ہم اب چلتے ہیں، ایک 2 مثالیں لکھ لیجیے. 2 حروف سب سے پہلے ہم نے لکھے 2 یا واو، پھر لکھا با واو، سین با، لام دال، پھر لکھے 3 حروف با لام با، تا را سا، با نون نون، نون با نون، نون با با. یہاں پہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو حرف جو ایک نقطے کی پہچان ہے، وہ نقطہ جب بھی آئے گا تو آپ نے اس کو ویسے ہی پڑھنا. جیسے اس کے اوپر ایک نقطہ آیا، ہم نے اس کو نون پڑھنا. یہی نقطہ اگر نیچے آ جائے گا تو پھر ہم اس کو نون تو نہیں پڑھیں گے، پھر ہم اس کو با پڑھیں گے. تو اس لیے جو حرف کا جہاں پہ مقام ہے اس کو وہیں لگائیں اور وہی پڑھیں. سبق غلط نہ ہو اس کے لیے دوبارہ پچھلے سبق کی ایک گھڑی، یہ کیا لکھا؟ محرم. آپ میرے محرم ہیں،
یہ تک اچھا لفظ ہوگا، اور ایک نقطے کی وجہ سے آپ میرے یہ بہت ہی ایک دکھ دینے والا حرف یوز ہوتا ہے۔ آپ کسی کو خواہ مخواہ کہیں کہ آپ میرے مجرم ہیں تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو نقطہ جو ہے نا وہ کام بہت زیادہ بدل دیتا ہے۔ آپ میرے محرم ہیں، آپ میرے مجرم ہیں، ان دونوں کا الگ الگ مقام ہے۔ جس کو محرم کہنا اس کو محرم کہنا، جس کو مجرم کہنا اس کو مجرم کہنا۔ ہمارے حرف سے حروف اور مرکب سے مرکبات مکمل ہو گئے۔ اب ہم چلیں گے اپنا یہ حروف ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ بھی حروف ہیں، اور سبق ہم پڑھ رہے ہیں حرکت کہتے ہیں ایک کو، اور ایک سے زیادہ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ حرکات۔ تو ویسے تو حرکات زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جزم شد مد، یہ تمام حرکات ہیں، لیکن اس حرکات سے معروف معنی لیا جاتا ہے زبر زیر پیش۔ تو یہ ان کو آپ پہلے حرف سمجھیں، اور پھر اوپر ایک ترچھی لائن زبر کہلائے گی، نیچے کی ایک ترچھی لائن زیر کہلائے گی، اور واو جیسی ایک شکل پیش کہلائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ رکھیں کہ اوپر نیچے اوپر یہ ترتیب ہے، اور ترچھی لائن بھی ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سیدھی لائن لگائیں گے تو یہ زبر نہیں کہلائے گی، اور اگر اس طرح سیدھی لائن لگا دیں گے تب بھی زبر نہیں کہلائے گی۔ تو ترچھی لائن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ترچھی لائن کو کیا کہتے ہیں؟ اوپر ہو تو زبر، نیچے ہو تو زیر، اور یہ شکل اوپر ہوگی تو پیش۔ واو نہیں، واو کی پر شکل ہے، لیکن اس حرکت کو ہمیں پڑھنا ہے پیش۔ اور اب ان تینوں کو کہا جاتا ہے حرکات۔ ویسے تو یہ بات اوپر میں نے لگائی دو زبریں، تو یہ بھی ہے تو حرکت، لیکن اس حرکت کو حرکت نہیں کہتے، یہ اگلے سبق میں پڑھیں۔ تو یہاں پہ زبر زیر پیش، اوپر نیچے اوپر، سبق نمبر 1 ترچھا ہونا، سبق نمبر 2، اور تیسرا سب سے زیادہ ضروری، زبر زیر پیش کبھی بھی لمبے نہیں کیے جاتے، کبھی بھی زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، یہ ان کا بہت ہی ضروری سبق ہے، لمبا نہ کریں۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ سن لیں، ان کو آپ حرف شمار کریں، یہ جو میں نے لائنیں لگائی، پھر دیکھیں ترچھی لائن اوپر کیا کہلائے گی؟ زبر، نیچے ہوگی تو کیا کہلائے گی؟ اور یہ شکل اوپر ہوگی تو پیش۔ اب ہم چلیں گے ان پہ حرکتیں لگا کے۔ یہ حرکتیں میں نے لگائی بے ترتیب، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اوپر ہوگا تو کیا ہوگا؟
زبر، نیچے ہوگی تو زیر، یہ شکل پیش۔ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ با کے اوپر کیا حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہے تو با کے نیچے، لیکن پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ با کے اوپر کیا حرکت ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ با کے نیچے کیا ہے، زیر، ٹھیک ہے؟ پوچھنے والا پوچھے کہ بتاؤ کہ دال پر کیا حرکت ہے، تو اب دال پر تو نہیں ہے، دال کے نیچے ہے، لیکن آپ نے بتانا کہ دال کے نیچے زیر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہچان کریں کہ با کے نیچے کیا ہے، اس با پہ کیا حرکت ہے، اور اس پہ دال پہ بتائیں، زیر، لام پہ، پیش، میم پہ، پیش، سین پہ، زبر، واو پہ، زیر، فا پہ زیر، اور یا پہ، پیش۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی ضروری سبق ہے، اور یہ جو بڑی عمر کے لوگوں کو پڑھانے کا ہمارا تجربہ ہے، اس میں سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا مت کریں، زبر زیر پیش کو لمبا مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، ہم اس کو پڑھیں گے با زیر بی، جب پڑھیں با زیر بی، با زبر با، زبر با، با پیش دو، پیش، ٹھیک ہے؟ با زیر بے نہیں ہے، با زبر با نہیں ہے، اور با پیش بو نہیں ہے، بلکہ چھوٹا پڑھیں، مختصر پڑھیں، با زیر بی، زیر بی، با زبر با، زبر با، با پیش بو، پیش بو، دال زیر دی، زیر دی، لام پیش دو، لام پیش دو، میم پیش بو، پیش بو، سین زبر سا، سین زبر سا، واو زیر وی، زیر بی، فا زیر فی، زیر فی، یا پیش یو۔ یا پیش یو۔ یہاں پہ میں نے حروف بھی اس لیے چینج کیے تاکہ دال زیر دی پڑھیں، اور اس کے بعد دال پہ دو نہیں پڑھنا، اس کے بعد لام پیش دو پڑھنا۔ تو جس بھی حرف پر زبر زیر پیش آئے تو 3 سبق آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے سبق اس کو لمبا، نمبر 2 دیکھنا ہے کہ کیا لکھا، اوپر لکھی ہے تو زبر، نیچے لکھی ہے تو زیر، اور اگر ہم شکل واو کی ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے، پیش۔ یہ پھر میں نے آپ کو حرف کے اوپر لگا کے دی ہے۔ اگلی کلاس میں کل 10 مرک کی وجہ سے چھٹی ہوگی، اگلے ویکینڈ میں ہم حرف سے حروف کی طرف چلیں گے، اور پھر حروف سے مرکب کی طرف، اور مرکب سے مرکبات کی طرف۔ جب لفظ بنانا آ جائیں گے پھر اس کے بعد لفظوں کو جوڑ کر آیت بنائیں گے۔ تو یہ سبق جو حروف کا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کو صرف آپ حروف کا سبق نہ لیں۔ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا ایک آیت لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ میں نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ کیا لکھا ہے؟ اونچا بولے، یہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا لکھا ہے؟ یہ اب میری بات کو غور سے سمجھیں، یہ پاکستان ہے، یہ ہماری مادری زبان اردو میں لکھا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ پا کے اوپر زبر، اس کے نیچے زیر، سین ساکن، کاف زبر، نون ساکن اور ہاء کے نیچے زیر۔ سمجھے؟ ہماری مادری زبان کی وجہ سے اگر کوئی بھی زبر زیر پیش نہ ہو تو ہم اس کو پاکستان ہی پڑھتے ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی، یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد ہے۔ اب آپ کا میں آپ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، ایک پوری قرآن میں مشہور آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایک اس کی ہم شکل آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ،
آپ بتائیں کیا ہے؟ تتمارا. اب جن کو مات کا زبان پتہ نا ان کو مات تمارا نہیں پتہ، کیونکہ ان کو عربی زبان نہیں آتی. آپ میرے سبق سمجھیں؟ کبھی ایالا ربکما تکذبان، یہ تو جہاں بھی لکھا ہے چاہے زبر زیر پیش کے بغیر لکھا ہے تو ہمیں آتا ہے کیونکہ ہم نے سنا ہوا ہے. لیکن کبھی ایالا ربک تتمارا یہ لکھا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ آپ کو زبانی یاد ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ لا ریب ہے، را زبر یا ریب با زبر با حاضر یا فی حاضری، آپ کی جھوٹ ڈال دو زبر در ہدن. لیکن بھئی اگر آپ کو قرآن مجید نہیں آتا تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ را زبر یا ریب بنے گا، با زبر با ریب، تب جا کے آپ کا حرف مکمل ہوگا. اور ان تین حروف کو سیکھنے کے لیے آپ نے علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، ہاں کو علیحدہ، یا علیحدہ، با علیحدہ. اب آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ یہ جو آپ کو حروف پڑھائے جا رہے ہیں یہ کس میں سے ہے؟ آیت میں سے. سمجھ آ رہی؟ تو جس طرح آیت میں آپ کو تتمارا پڑھنا نہیں آتا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، تو اسی طرح اگر آپ ان حروف کو توجہ نہیں دیں گے، ان حروف کا مخرج ٹھیک نہیں کریں گے، پڑھنے کا جو طریقہ وہ ٹھیک نہیں کریں گے، تو جب یہ حروف مل کر یہ ایک آیت بنیں گے تو تب بھی آپ کو پڑھنا نہیں آتا، تب بھی آپ کے لیے مشکل ہو. چنانچہ یہ جو حروف ہیں یہ آیت میں سے لیے گئے ہیں، اس لیے یہ اتنے ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک آیت کو ٹھیک پڑھنا. اگلی کلاس تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے یہ توشہ آخرت بنے، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا سکوں اور آپ کا اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے، آپ کو سمجھ آ جائے. وما علینا الا البلاغ.